الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه كبذ وفيه النفكة وفيه الصعق فأكثروا علي من الصلاة فيه قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، جامعہ فاروق اعظم محمود کوٹ ضلع مظفر گڑھ کے دوستو، جمعۃ المبارک کا مقدس معمبر دن ہے اور جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑی، عظیم وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بعین ہی یہی وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح بھی اسی دن اسی ٹائم عصر کے وقت اللہ رب العزت نے نکاح کو پڑھا۔ میرے دوستو، ایک مقدس وقت میں مقدس عنوان پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ نبی جب دنیا میں آئے، امتی کے اوپر اپنے نبی کی قول و فعل پہ عمل کرنا، جس کا نبی حکم دے ماننا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی نبی کی بات کو تسلیم کرے وہ مؤمن مسلمان کہلاتا ہے، جو اپنے نبی کا انکار کرے وہ رب کا نافرمان کہلاتا ہے۔ سورۃ حشر آیت نمبر 7 اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی جو کچھ دے اسے لے لو، پیغمبر علیہ السلام جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کی اتھارٹی یہ ہے۔ اللہ رب العزت سورت نمبر 16 سورت نحل آیت نمبر 44 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر، میں نے آپ کو قرآن کریم کا مفسر بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے قرآن کریم لوگوں کے لیے نازل کیا تو اس کی تفسیر اور تشریح، ایکسپلینیشن اور وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس رتبے کو مزید اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 160 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ نے میری بات بھی ماننی ہے، میرے نبی کی بات بھی ماننی ہے، نبی کی طرف سے دیے گئے فقہا کی بات بھی ماننی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اللہ اور ہمارے درمیان نمائندہ ہیں۔
رسول رسالت سے نکلا ہے. رسالت کا معنی پیغام بری ہے, رسالت کا معنی میسیجنگ ہے, رسالت کا معنی کمیونیکیشن ہے, رسالت کا معنی رابطہ ہے. اللہ رب العزت کی مخلوق اللہ کی بات مانے, اس کے لیے ضروری ہے مخلوق نے اللہ کو دیکھا یا اللہ کو سنا ہو, لیکن مخلوق اللہ کو نہ دیکھ سکتی ہے نہ ڈائریکٹ اللہ کی بات سن سکتی ہے. اللہ کا قرآن یوں اعلان کرتا ہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. انسان کی طاقت اور بس کی بات نہیں ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کو دیکھے. اللہ کی طاقت یہ ہے وہ اللہ بندے کا ادراک کرتا ہے, کیونکہ اللہ باریک بین بھی ہے, ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے. میرے دوستو, جب بندہ اللہ کی بات کو سن نہیں سکتا, اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, پھر ضروری ہے درمیان میں ایک واسطہ ہونا چاہیے جو واسطہ اللہ کی بات کو سنے, اللہ کو دیکھے اور امت کو بتائے. پیغمبر اللہ کی بات سنتا بھی ہے, اپنے خدا کو دیکھتا بھی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ کو اپنا دیدار کرایا ہے. اٹھائیے تفسیر ابن کثیر, امام ابو الفداء ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم کے اندر سورۃ نجم میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. اس آیت کا مفہوم یوں لکھا ہے, کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربہ, ہمارے پیغمبر نے اپنے اللہ کی زیارت کی ہے. گویا حضور پاک نے اللہ کو دیکھا, امت کو بتایا. پیغمبر نے اللہ کی بات کو سنا ہے اور امت کو بتایا. پیغمبر اللہ کی بات کیسے سنتے ہیں؟ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے. فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا, فرمایا انسان اللہ سے بات نہیں کر سکتا الا وحیًا, مگر اللہ وحی بھیجے. وہ پیغمبر اللہ سے بات کرتا ہے. ہمارے نبی نے اللہ سے بات کی بھی ہے, اللہ کو دیکھا بھی ہے. تو اللہ کے احکامات ہمارے نبی نے ہم تک پہنچائے ہیں. اس لیے نبی وہ واسطہ ہے, نبی وہ ربط ہے, نبی وہ درمیانی ربط کا پل ہے جو امت کو اپنے خدا تک, مخلوق کو خالق تک, مرزوق کو رازق تک, مملوک کو مالک تک پہنچاتے ہیں. اس واسطے کا نام نبی اور رسول ہے. یاد رکھیں, اگر نبی درمیان میں نہ ہو امت اپنے اللہ تک نہیں پہنچ سکتی. نبی کا واسطہ درمیان میں نہ ہو امت کا راستہ اپنے اللہ تک نہیں ہو سکتا. اللہ پیغمبر کے ذریعے امت تک اپنا راستہ یوں بتلاتے ہیں. میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی سنیے, میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64, اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, فرمایا پیغمبروں کو میں اس لیے بھیجتا ہوں, میرا حکم ہے تم اس کی بات کو مانو. لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, نبی کی اطاعت کرو. میرے دوستو, خالی زبان سے نبی کی اطاعت کا دعویٰ کرنا یہ موجب نجات نہیں ہے. جب تک اپنے عمل میں نبی کی بات کو نہیں لائیں گے, جب تک اپنے عمل میں نبی کے قول کو نہیں لائیں گے, جب تک اپنے عمل میں نبی کے فرمان کو نہیں لائیں گے, ہماری نجات کبھی ممکن نہیں ہے. فرمایا لیطاع باذن اللہ, اللہ کا حکم یہ ہے وقت کے پیغمبر کی بات مانو. اور آگے اللہ پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے, فرمایا وما ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, گناہگار آدمی گناہ کر بیٹھے, جاؤک پیغمبر کے پاس آئے, فاستغفروا اللہ, اللہ سے معافی مانگے, واستغفر لهم الرسول, رسول بھی اللہ سے اس بندے کی معافی طلب کرے, لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ اسے معاف بھی کرے گا, آئندہ زندگی پر رحمت بھی کرے گا. میں اس آیت کے ٹکڑوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں. میرے دوستو, آیت کی تفہیم یوں بنتی ہے, اگر اس آیت کریمہ کے 4 حصے کر لیں تو سمجھ میں آسانی آ جائے گی. پہلی بات فرمائی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, دوسری بات فرمائی جاؤک فاستغفروا اللہ, تیسری بات فرمائی واستغفر لهم الرسول, چوتھی
چوتھی بات فرمائی لوجداللہ توابا رحیما. کیا مانا؟ پہلی بات یہ ہے گناہگار آدمی گناہ کر بیٹھے تو رسول کے پاس آئے. نمبر 2 اپنے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. نمبر 3 خود رسول اللہ بھی اس بندے کے لیے اللہ سے معافی مانگے. یہ 3 کام تم کر لو لوجد اللہ توابا رحیما. چوتھا کام اللہ کریں گے، اس آدمی کو معاف بھی کریں گے، اس کی توبہ قبول بھی کریں گے. گویا 3 کام، 2 کام امت کے ذمے، 1 کام نبی کے ذمے، 1 کام خدا کے ذمے. ترتیب میں کہیں پہلے 2 کام امتی کے ذمے ہیں، تیسرا کام وقت کے نبی کے ذمے ہے، چوتھا کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. یہ 4 کام ہیں. گناہگار آدمی گناہ کر بیٹھے گا، یہ پہلی بات کے بعد وہ نبی کی خدمت میں آئے گا، خود بھی توبہ کرے گا، نبی سے بھی عرض کرے گا میں اللہ سے معافی مانگ چکا، اللہ سے توبہ کر چکا، رب کے سامنے عاجزی کر چکا، رب کے سامنے گڑ گڑا چکا. آپ اللہ سے مجھے معافی مانگ کے دیجئے، آپ بھی سفارش کر دیجئے، آپ بھی اللہ کو درخواست کر دیجئے. آپ کی ریکویسٹ کرنے پر میرے مولا مجھے ضرور معاف فرما دیں گے. جب وہ نبی کو یوں کہے گا پھر اللہ فرماتے ہیں لوجد اللہ توابا رحیما، میں اسے معاف بھی کروں گا، آئندہ زندگی پر اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے رحمت بھی رکھوں گا. میرے دوستو قرآن کریم کی آیت اترتی ہے، اس آیت کے مخاطبین اولین صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جاتی، کوئی گناہ ہو جاتا، کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی نافرمانی بھولے میں کر بیٹھتے، وہ خود بھی معافی مانگتے، رسول اقدس کی خدمت میں آتے، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے. پھر اللہ ایسے صحابہ کرام کو مہر شفا، مہر مغفرت عطا فرماتے. اسی لیے تو صحابہ کرام سے خطا ہو جائے پیغمبر کے دربار میں آ کے معافی مانگ لیں، اللہ ان کو نجات دیتے ہیں. اس بنیاد پہ اللہ نے نبی کے صحابہ کا رتبہ یوں بتایا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون. ان میں ہدایت بند ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اعتراض کرو گے، بے وقوفیوں کے گڑھے میں گر جاؤ گے. تبھی تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ایمان لانا ہے، معیار حق و صداقت صحابہ کو ماننا پڑے گا. انہیں اپنا ایمان کا معیار بناؤ گے، تمہارا ایمان اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے گا. اگر انہیں معیار نہیں بناؤ گے ضلالت کی گھڑے میں گر جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. ایک فا ہے، ایک انا ہے، اس کے بعد ما ہے، پھر ہم ہے، پھر شقاق ہے. اسے کہتے ہیں فورسیبل سینٹینس، مضبوط ترین جملہ. فرمایا انہیں میں گمراہی بند ہو جائے گی جو صحابہ جیسا ایمان نہیں لائیں گے. ان صحابہ کرام کو اللہ نے یوں معیار حق و صداقت پیش کیا ہے. کہیں انہیں اللہ نے اولئک ھم المؤمنون حقا کہا ہے، اولئک ھم الراشدون کہا ہے، اولئک ھم الصدیقون کہا ہے، اولئک ھم الصادقون کہا ہے، اولئک ھم خیر البریہ کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، اولئک حزب اللہ کہا ہے، الا ان حزب اللہ ھم المفلحون کہا ہے، الا ان حزب اللہ ھم الغالبون کہا ہے. میرے اللہ نے ان صحابہ کو رتبہ کیوں دیا؟ اس کی بنیادی وجہ غلطی ہو جاتی خود بھی معافی مانگتے. پیغمبر پہ تن من دھن تو لٹا چکے تھے، حضور کی دربار میں آتے، حضور پاک سے بھی معافی کی درخواست کراتے، اللہ معاف کر دیتے. یہ سلسلہ یوں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. جب حضور پاک کی وفات ہو جاتی ہے، رسول اللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، حضور پاک دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے اب امت کیا کرے گی؟ کیا اس آیت کریمہ پر بعد کی امت بھی عمل پیرا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ آیا اس کا حکم بعد کے امتیوں کے لیے بھی ہے یا بعد کے امتیوں کے لیے نہیں ہے؟ سوال اٹھتا ہے. اللہ پاک نے ایسا ماحول پیدا فرمایا ہے، ایسے معاملات پیدا فرمائے ہیں، ایسی ترتیب پیدا فرمائی ہے. میرے اللہ نے یہ مسئلہ حل فرما دیا اور امت کے سامنے حل فرمایا ہے. میرے دوستو میرے اللہ نے کرم کیا فرمایا؟ آپ اٹھائیں تفسیر الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی کی، آپ کی مرضی. آپ اٹھائیے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ کی، آپ کی مرضی. آپ اٹھائیے بحر محیط، آپ کی مرضی. آپ اٹھائیے معارف القرآن اردو والی، آپ کی مرضی. آپ اٹھائیے الجواہر الحسان، آپ کی مرضی.
آپ اٹھائیے کنز الامال علاء الدین متقی رحمہ اللہ کی، آپ کی مرضی۔ اسی طرح میرے دوستو تقریباً 10 کتب تفسیر و احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت امام قرطبی نے جو لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں لما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام جاء اعرابی من البدوی اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں 3 دن گزر گئے، ایک دیہاتی آیا، ابھی ہم حضور کو قبر پہ رکھ چکے تھے، 3 دن کے بعد دیہاتی آیا، حضور پاک کی قبر پہ آ گیا، آ کے کہنے لگا جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی قد انزل اللہ تعالی فی کتابک المنزل ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ وہ کہنے لگا میرے اللہ کے نبی، اللہ پاک نے جو قرآن میں آیت اتاری میں اس کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں گناہگار معافی مانگے، آپ کی خدمت میں آئے، آپ بھی معافی مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما، رب معاف کر دے گا۔ میرے نبی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جئتک مستغفرا لذنوبی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا، اپنی خطاؤں کی توبہ کر چکا، اپنی غلطیوں پہ گر گڑا کے عاجزی کر چکا، آزاری کر چکا، لیکن آیت کہتی ہے جاؤ کا، پیغمبر کے دربار میں آنا پڑے گا، پیغمبر کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی۔ اور میں گھر سے تو چلا تھا، آنکھوں میں آپ کی زیارت کے سپنے سجائے، میں گھر سے چلا تھا آپ کی دیدار کی چاشنی کو اپنی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے، آپ کے شربت دیدار کو پینے کے لیے، واللہ مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا، اب مجھے اور تو نہیں، لیکن میں آپ کی قبر پہ ٹھہرا ہوں، اس آیت کریمہ کو لے کر ٹھہرا ہوں۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو میرے اللہ نے آپ پر جبرائیل کے ذریعے اتاری ہے، میں آپ کی خدمت میں ہوں، خود بھی معافی مانگ چکا ہوں، اب آپ معافی مانگیں گے تو میرا اللہ میری آخرت کی زندگی آسان فرما دے گا، مجھے معافی عطا کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ صحابی راوی ہے، میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، سیدنا علی المرتضیٰ اس دھرتی کا وہ آدمی ہے جسے اللہ کے رسول نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں۔ علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے رسول نے تبوک جاتے ہوئے اپنے نیابت میں امام مقرر کیا اور فرمایا اے علی، آپ کا اور میرا رتبہ اللہ نے ایسے بنایا جیسے اللہ نے موسیٰ کو ہارون دیا تھا، بس میرے بعد نبی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے بیٹی اللہ کے حکم پہ فاطمہ الزہرا دی ہے۔ علی المرتضیٰ وہ آدمی ہے جو حسنین کا ابا ہے، زہرا کا شوہر ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا والد ہے، گویا میں یوں کہوں جو جنت کے نوجوان ہیں حسن اور حسین، ان کی اپنی جنت علی اور فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ یہ اتنی عظیم ترین شخصیت ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھتا ہے، دین پہ عبور رکھتا ہے، پیغمبر کی شریعت کو مانتا ہے، پیغمبر کی شریعت سے گہرائی کے اندر سے غوطہ زن ہو کے واقف ہے۔ اس نے دیکھا وہ بندہ حضور کے روزے پہ ٹھہر کے دعائیں کر رہا، حضور پاک سے باتیں کر رہا، سنے وہ طبقہ جو کہتا ہے پیغمبر کے روزے پہ ٹھہر کے باتیں کرنا شرک ہے، جو کہتا ہے پیغمبر کی قبر پہ ٹھہر کے پیغمبر کو دعا کی درخواست کرانا شرک ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا، یہ غلط ہوتا، علی المرتضیٰ نے ذوالفقار نعام سے نکالنی تھی، اس کی گردن کو قلم کر دینا تھا۔ علی ڈرپوک نہیں ہے، علی بزدل نہیں ہے، علی بہادر ہے۔ اس نے عمر بن عبد ود جیسے سور ماہ کو جنگ خندق کی خندق کے اندر جو 1000 بندوں سے تنہا لڑنے والا تھا، اس کی گردن قلم کر کے اس کے گھوڑے کو بھگا کر اسے گھٹنوں کے بل جھکا دیا تھا۔ یہ شرک کو برداشت کرنے والا نہیں، توحید کا لمبردار ہے، یہ شرک کی نفی کرنے والا ہے، کفر کے کلوں کو اگیڑنے والا ہے۔ مرحب کو علی نے اعلان کر کے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، اوے مرحب تو میرے مقابلے میں آئے گا۔ میری ماں فاطمہ بنت اسد نے ابھی میں گود میں شیرخوار بچہ تھا، میرا نام شیر رکھا تھا، اس شیر خدا نے دیکھا، اسے منع نہیں کیا بلکہ اس روایت کو امت تک پہنچایا، امت تک بتایا، ایک امانت سمجھی، امت کو بتایا۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں وہ بندہ یہ باتیں کر کے واپس ہونے لگا، ہم نے اپنے کانوں سے حضور پاک کی قبر سے آواز سنی فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اور دیہاتی اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔
قرآن کریم کی آیت آج بھی باقی ہے. اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے فَثَبَتَ أَنَّ حُکْمَ الْآیَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ. اس واقعے نے علی المرتضیٰ کے استدلال نے، سیدنا علی المرتضیٰ کے استشہاد نے اس آیت کا مسئلہ حل کر دیا کہ یہ آیت قیامت تک کے لیے باقی ہے. آج بھی کوئی بندہ اللہ اسے سعادت دے وہ رسول اقدس کے روزے پہ پہنچ جائے. اللہ ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آپ نے آمین کہی ہے نا؟ دیکھا نا، آپ اپنا وسیلہ مانتے ہیں. ابھی میں کہتا نا حضور کے واسطے سے اللہ توفیق عطا فرمائے، تو دو بندوں نے کہنا شروع کر دینا تھا جی حضور کا وسیلہ شرک ہے. اپنا وسیلہ تو بندے مانتے ہیں، ہماری برکت سے لے جائے. تو جیسے اپنی برکت مانے ویسے نبی کی برکت بھی مانے. اہل و سنت نبی کی برکت، اولیاء کی برکت کے قائل ہیں. سنیں، علی ایک بندہ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا کہ مولانا یہ دیہاتی جو آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ مجھے پتا تھا وہ کس نہج میں اتر کے اعتراض کر رہا ہے. میں نے اسے کہا کیوں، اسے رشتہ دینا ہے آپ نے؟ نہیں، آپ ہنسے ہیں، میں سیریس کہہ رہا ہوں. آپ نے رشتہ دینا، کوئی ریلیشن قائم کرنی ہے اس دیہاتی کے ساتھ؟ اجی نہیں، اس کا نام. اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب اس کا نام نہیں ہے نا تو اس کا معنی یہ جھوٹی روایت ہے. میں نے اسے کہا دیہاتی کا نام کتاب میں لکھا ہو، 1 منٹ کے لیے نہ لکھا ہو، علی المرتضیٰ سے تو دنیا واقف ہے. سیدنا علی سے بتا رہے ہیں، مجھے دیہاتی سے کیا غرض؟ علی المرتضیٰ کے بتانے سے غرض ہے، علی المرتضیٰ کے سمجھانے سے غرض ہے، علی المرتضیٰ کی حدیث سنانے سے غرض ہے، علی المرتضیٰ کی شریعت سمجھانے کے سے غرض ہے. آپ دیہاتی کی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسے تو کئی قرآن کریم کی آیات ہیں جس میں اللہ نے نام نہیں دیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى 22ویں پارے کا آخری صفحہ. اللہ فرماتے ہیں دور کے علاقے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. یہاں اس آدمی کا نام کیا ہے؟ حبیب نجار. تو تفسیروں نے بتایا، اللہ نے تو نہیں بتایا. آپ کہتے ہیں آیت نام بتائیں، اس کا نام تو قرآن میں نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی. جس آدمی کا نام نہیں لیا اللہ نے، اللہ فرماتے ہیں میں نے کچھ انبیاء کا بھی نام نہیں لیا قرآن میں. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. کچھ کا ہم نے نام لے کے بتایا، کچھ کا واقعہ نہیں سنایا. تو اس کا کیا معنی؟ قرآن کریم میں 28 پیغمبروں کے نام درج ہیں، باقی 1,24,000 میں سے 28 نکال لیں، باقی نعوذ باللہ جھوٹے. بھئی یہ نام دینے نہ دینے کی کون سی آپ نے اڑنگی درمیان میں ڈال رہی ہے؟ کچھ تو بندہ دیکھے کون سا معاملہ آپ نے پیش فرما دیا. تھوڑی سی سنجیدگی پر بندہ گفتگو کرے. اچھا سنیں، وہ حدیث پاک جو میں پڑھ رہا تھا خطبے میں نے پڑھی ہے، ابواب کتاب الصلاۃ، باب تفریح ابواب الجمعہ، جلد نمبر 1، سنن نبی داؤد، صفحے کی بائیں سائیڈ ہے، صفحہ نمبر 150 ہے. HM سعید کمپنی کراچی سے جو سنن ابی داؤد چھپی ہے، میں اس کی روایت پڑھ رہا ہوں اور صحیح روایت ہے. حضرت اوس ابن اوس فرماتے ہیں جمعہ کا وقت تھا، ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے تھے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جمعے کے دن کے احکامات تعلیم فرمائے اور ہمیں فرمایا میرے بیٹو جمعے کے دن کا ایک مسئلہ سمجھ لو. 4 دلیلیں دے رہا ہوں، جمعے کا دن بہت افضل ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے، ارشاد فرمائیے، گلپوشی فرمائیے، آپ بتلائیے وہ کون سی 4 دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پہ جمعے کی افضلیت بڑھ جاتی ہے. فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفقہ وفیہ ساقہ. آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے، پہلی وجہ. دوسری کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا سے اٹھایا جمعے کے دن میں ہے. تیسری وجہ یہ کائنات کی ابتدا بتائی. اب اگلی 2 وجوہات میں کائنات کی انتہا بتائی. فیہ نفقہ وفیہ ساقہ. اسی دن کے اندر قیامت کا پہلا بگل، سور کہتے ہیں بگل کو، قیامت کا پہلا بگل، پہلا سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن میں قیامت کا دوسرا سور پھونکا جائے گا، جن کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. یہ 4 دلیلیں. ہم ابھی اللہ کے رسول کو یوں نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اوس ابن اوس کہتے ہیں کہ حضور نے اگلی بات فرمائی، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.
کہا اس دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، 10 15 20 50 دفعہ نہیں، کثرت۔ کثرت کا کیا معنی؟ ان لمیٹڈ، لا یعد ولا یحصى، نہ جسے گنا جائے نہ جس کی جو ہے نا حساب کتاب رکھا جائے، زیادہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اب سنیں حضور پاک نے اگلی بات فرمائی، فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارے درود اللہ رب العزت میرے اوپر پہنچا دیں گے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کو بڑی دور کی سوجی، آگے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ۔ امام ابو داؤد نے اس کا معنی کیا یقولون ای بلیتا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو قبر میں مٹی مٹی ہو جائیں گے، آپ کے اوپر ہمارا درود و سلام کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے رسول نے اسے دیکھ کے عقیدہ بیان فرمایا کہ نہیں، تیرا خیال کیا ہے؟ سن، عقیدہ یہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ابو داؤد کے لفظ ہے حرم علی الارض اجساد الانبیاء، ان تأکل ابن ماجہ میں موجود ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اور ہے میرا بیٹا، یاد رکھنا اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے، وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتے۔ سنو سنو سنو، ذہن حاضر رکھنا ورنہ مسئلہ سلپ ہو جائے گا۔ میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں میرے دوستو، جو طبقہ کہتا ہے کہ درود صرف روح پر پیش ہوتا ہے، جسم پر پیش نہیں ہوتا، نبی کی ذات پر پیش نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں روح پر پیش ہوتا ہے، یہ حدیث پاک ایسے دعوے کی نفی کر رہی ہے۔ کیوں؟ مجھے بتائیں، روح کبھی مٹی مٹی ہوتی ہے؟ بولیے بولیے، روح مٹی میں ملتی ہے؟ تو جب صحابی نے کہا تھا کہ آپ تو مٹی مٹی ہو جائیں گے، درود کیسے پیش ہوگا، حضور نے بعد میں جواب کے اندر جسم کی بات کیوں کی ہے؟ اگر روح پر پیش ہونا ہوتا صرف تو حضور فرماتے بیٹا روح کب مٹی مٹی ہوگی، روح تو زندہ ہے، بات ختم ہو جاتی، لیکن یوں نہیں فرمایا۔ آپ اٹھائیے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی حاشیہ سنن نبی داود، حضرت حسین احمد مدنی کا استاد، مولانا انور شاہ کشمیری کا مرشد، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا استاد، مولانا اشرف علی تھانوی کا مربی، مولانا الیاس دہلوی پانی تبلیغی جماعت کا شیخ و مرشد اور استاد، اس شخصیت کا حاشیہ اٹھائیے، وہ لکھتے ہیں عرض صلاۃ دلیل حیات است، کہا پیغمبر علیہ السلام پر درود کا پیش ہونا پیغمبر کی قبر کی زندگی کی دلیل ہے۔ جسم محفوظ ہے تبھی تو درود پیش ہوتا ہے۔ سنو، درود پیش ہونا کیسے زندگی کی دلیل ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کا نام بیٹا الیاس بیٹھے ہیں، مجھے غصہ آیا میں نے یوں کیا، یا پیار سے میں نے کہا الیاس کیا حال ہے، یوں انہیں کیوں کیا؟ تاکہ اس کو محسوس ہو میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور میرا کوئی مسئلہ ہے میں اسپیکر کو یوں کرتا ہوں، اس کو یوں کرنے سے اس کو تو نہ کوئی احساس ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پوچھنا ہے، اسے یوں ہاتھ رکھوں گا تو کوئی کمیونیکیشن، کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ ہے، تو ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی لکڑی کو کر رہا ہوں۔ درود رسول اقدس کے جسم اقدس پہ پیش ہو رہا ہے، درود رسول اللہ کے جسد مبارک پہ پیش ہو رہا ہے، درود رسول اللہ کی ذات پر پیش ہو رہا ہے۔ اگر زندہ نہیں ہے پیش ہونے کا فائدہ، حیات نہیں ہے پیش ہونے کا فائدہ، زندگی نہیں ہے پیش ہونے کا مطلب، یہ پیش ہونا دلیل ہے، وہ زندہ ہے تبھی تو پیش ہو رہا ہے۔ یہ دلیل شیخ الہند کی ہے، جسے مولانا دیوبندی کہتے ہیں، اس دارالعلوم دیوبند کا پہلا استاد، پہلا شاگرد، جسے دیوبندی، مولانا دیوبندی جب کہا جائے نا، صرف مولانا دیوبندی اور جملہ نہ کہیں، علماء بیٹھے، اس سے مراد شیخ الہند کی ذات ہوتی ہے۔ المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، مطلق کو مطلق ذکر کرے تو فرد کامل مراد ہے، لفظ دیوبندی کو مطلق کہہ دے تو شیخ الہند کی ذات مراد ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، اسیر جزیرہ انڈمین، مولانا محمود حسن، یہ اسی کی تفسیر ہے، تو خود کو دیوبندی بھی کہتا ہے، علماء دیوبند کی تفسیر بھی نہیں مانتا، تھوڑا سا شیشہ چاہ کے منہ کو ہی دیکھنا چاہیے،
میرے کو کالک شالک تو نہیں لگی کھڑوتی. بندہ وہ بات کرے جو بات بنے. اور سنو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, یہ رسول اللہ کے ساتھ اللہ نے تعلق کیوں رکھا ہے وفات کے بعد کہ پیغمبر کی قبر پہ پہنچ کے آپ خود بھی گناہوں کی معافی مانگ چکے اور نبی سے کہیں اللہ مجھے معاف کرے. ڈائریکٹ حضور سے نہیں مانگنی, ڈائریکٹ حضور سے نہیں ہے, اللہ سے مانگنی ہے. حضور نے آپ نے سفارش کرنی ہے. یہ کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے شفیق ہیں. میرے اللہ کی شفقت, میرے اللہ کا کرم, میرے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ صحابہ کا تعلق نبی سے ہے. جب تک نبی دنیا میں, بعد والوں کا تعلق بھی نبی سے رہے, نبی قبر میں زندہ رہیں گے. بعد والوں کا بھی تعلق رہے. صحابہ کو جی کرتا حضور کا دیدار کریں, اٹھ کے پہنچ جاتے, شربت دیدار کو پی لیتے. قربان جائیں ان کی خوش نصیبیوں پر. آج ہمارے جی کرے, ہمارا جی بنے, اگر پہنچ سکتے ہیں تو روزے پہ پہنچیں, نہیں پہنچ سکتے تو ادھر سے درود پڑھ لیں, فرشتے آپ کا تعلق بنوا دیں گے. جزاکم اللہ. عقیدہ حیات النبی, نعرہ تکبیر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق برقرار رہے گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, یہ اللہ کی شفقتیں, رحمتیں, کرم کی بے حد و بے انتہا ہیں. میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں, عصر کی نماز کے وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا